وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی عمر جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کے متعلق بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو لوگوں کو ایسے لگے گا دنیا میں 60 سال زندگی گزاری ہو، 70 سال، 100 سال، آخرت کی زندگی کو جب دیکھیں گے، اس کی تکالیف کو دیکھیں گے، اس کے مصائب کو دیکھیں گے تو ان کو ایسے لگے گا کہ دنیا میں تو ہم 1 گھنٹہ رہے تھے بس، الا ساعہ، جی، کیونکہ رات دن میں 24 ساعتیں ہوتی ہیں، گھنٹے 24 ہوتے ہیں، تو ساعت سے مراد گھنٹہ ہے، جی، وہ کہیں گے ہم تو گھنٹہ بھر دنیا میں رہے تھے بس، اتنا تو ہم رہے نہیں۔ سورہ ابراہیم شریف میں آگے آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، میں کیا تم وہی نہیں ہو جو دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں تو زوال آنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہم تو پکے پکے یہاں رہنے آئے ہیں۔ تم بھی لوگ تھے نا وہ، جی، ایک طرف ان کا ذہن یہ ہوگا، کیا دنیا میں آ کر ہر ایک کا ذہن یہی ہوتا ہے میں نے کہاں مرنا ہے، یعنی سب سے زیادہ یقینی شے جو ہے نا یہ موت ہے بندے کی، سب سے زیادہ یقینی شے کیا ہے؟ موت ہے، اور سب سے زیادہ بے فکر انسان اسی موت سے ہے، اور شک بھی اسے اس میں ہے، کئی لوگوں کو شک ہے، کئیوں کو یقین ہے مرنے نہیں ہے، ہم تو رہنے آئے ہیں پکے پکے، ان کے حالات دیکھیں، ان کے معاملات دیکھیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہیں سے بھی یہ بھی حضرت بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں فوت ہونے کا، کبھی ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ تو سب سے زیادہ یقینی شے بھی موت ہے اور سب سے زیادہ بے فکر بھی بندہ اسی سے ہوا پڑا ہے، تو یہ ایک انتہائی جو تشویشناک صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، میں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی ان کو جمع کرے گا تو یہ سمجھیں گے گویا کہ لم يلبثوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، ہم تو دنیا میں 1 گھڑی بھر رہے تھے بس، 1 گھنٹہ رہے تھے، اس سے زیادہ تو ہم دنیا میں رکے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی مہلت نہیں ملی دنیا میں رہنے کی، اتنی عمر میں اتنے دیر میں گھنٹے میں بندہ کر ہی کیا سکتا ہے، جی، یہ ذہن میں رہے۔ اس مسئلے کو میں مزید ایک اور طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے جو وہ دن ہوتے ہیں وہ آسانی کے ہوتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، سکون کے ساتھ پڑا ہوتا ہے، اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں، اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں، لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا دھیان کرنا، پھر جیسے تھوڑا سا بڑا ہوا چلنے لگا تو اب پھر سارا دن بچہ دوڑتا رہے گا تو رات کو جناب اس کی ٹانگوں میں درد ہوگا، جب تک اس کی ٹانگیں دبائی نہ جائیں اس کو نیند نہیں آئے گی، رات کو جتنا مرضی وقت ہو جائے، ہاں جی، اب وہ جو چلنے لگا ہے نا اسے پچھلی زندگی آسان لگے گی، وہ مزے کی زندگی تھی، ٹانگیں تو نہیں تھکتی تھی، ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا مزید بڑا ہوا تو اسے پڑھنا پڑ جائے گا، پھر جب پڑھنے کی نوبت آئے گی تو پھر وہ کہے گا یار وہ پچھلی زندگی سونی تھی، پڑھنے سے پہلے جو تھی، پڑھنے سے کئی طبیعتیں ایسی نفور ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، ایک بچے کو قصاب سر کسائی لے کے بچہ کھڑا تھا مدرسے جانے کے لیے رو رہا تھا، ایک قصاب جو نا بکری کو لے کے جا رہا تھا دکان پر ذبح کرنے کے لیے، بکری رو رہی تھی، مڑ کر رہی تھی، اسے کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے، وہ تو ویسے رو رہی تھی، سویرے سویرے حرام میں خلل ڈالا ہے اس نے، کھینچ کے جا رہا تھا بندہ کسائی، تو وہ بچہ کہنے لگا روتے ہوئے، ایک دم چپ ہو گیا، کہنے لگا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، چھری پھیرے گا نا، پڑھائے گا تو نہیں تجھے، یعنی اسے چھری پھرنا آسان لگ رہا تھا اور پڑھنا اوکھا لگ رہا تھا، پڑھنا جو ہے نا یہ مشکل کام لگ رہا تھا، چھری پھیر دے یہ ٹھیک ہے، تو جان چھوٹے گی نا، تکلیف تو نہیں ہوگی، استاد کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، کتاب تو نہیں اٹھانی پڑے گی، چھری پھری نا، اور کیا ہوا بلا بتا، تو یہ جو ہے نا کئی بچے ہوتے ہیں وہ استاد کو قصاب سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں، یہ ایک الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں، کئی جو ہے نا وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور
اعتقاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، عقیدت کے ساتھ ہر بات سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی جو ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر رہ جاتے ہیں، ہاں جی، رکشے چلاتے ہوئے پھر لکھتے ہیں یہ میری اماں کی دعا ہے، ہیں، اماں کی برکت سے رکشہ چلا رہا ہوں، ریڑی پہ لکھا ہوا تھا یہ میری اماں کی دعا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب وہ پڑھ لے گا جب، اب پڑھنا اسے مشکل لگ رہا ہے بنسبت پچھلی زندگی کے. اب جیسے پڑھ کے فارغ ہوا، اب عملی زندگی میں آ گیا، ہے یا نہیں؟ عملی زندگی میں آ گیا، اب اسے کام کرنا پڑے گا، روز کسی نہ کسی کی بات سننی پڑے گی، ادھر سے پریشانی ادھر سے پریشانی. اب اسے پچھلی پڑھائی والی زندگی بھی اچھی لگے گی، اور پڑھتے ہوئے جو اس کے یار بیلی تھے، دوست سجن بھی دوست تھے، وہ سارے وہ بھی یاد آئیں گے، یار کیسے سکھے لوگ تھے ہم، تو بڑے مزے کے ساتھ اٹھتے تھے، مزے کے ساتھ پڑھتے تھے، مزے کے ساتھ جاتے تھے، وہ والی زندگی بڑی مزے کی تھی یار، کس کام میں پھنس گئے اب ہیں؟ اب جوانی جیسے آگے گئی تھوڑی سی، بڑھاپا آنا شروع ہوا، جوانی میں چونکہ تندرستی تھی، بڑھاپا آیا، 100 طرح کی بیماریاں گھیر گئی. اب اس بندے کو وہ جوانی بھی سونی لگے گی، کیونکہ وہ دن جو ہیں بنسبت اگلی بڑھاپے کے دنوں کے، بیماری والے دنوں کے، پچھلے دن اسے بڑے آسان لگتے تھے، اب اسے پچھلے بھی آسان لگیں گے. اسی طرح کر کے جیسے جیسے بندے کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے نا، اسے پچھلے دن بڑے یاد آتے ہیں پھر. اور اور یہ بھی ذہن میں رہے، جیسے دن پچھلے یاد آتے ہیں نا، اسی طرح کر کے آسانی کا گزرا ہوا لمحہ جو ہے وہ بھی بندے کو تھوڑا لگتا ہے. خوشی کے لمحات جو ہیں وہ بہت تھوڑے لگتے ہیں، دکھ والے لمحات جو ہیں، غم والے لمحات جو ہیں وہ زیادہ لگتے ہیں. اب جیسے ہی بندہ قبر میں گیا تو قبر میں اگر راحت مل گئی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا. اگر قبر میں ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑ گیا بندے کو، تو پھر بندے کو جناب پچھلی زندگی ساری کی ساری جو ہے وہ تھوڑی سی لگے گی، کیونکہ آسانی کی گزری ہوگی. چاہے بڑھاپے میں 100 سال بیمار رہ کے بھی دنیا سے گیا ہوگا، پھر بھی اسے قبر کی زندگی کے مقابلے میں پچھلی زندگی آسان لگے گی. وہ کہے گا یار وہی زندگی اچھی تھی، چاہے بیمار تھا، چاہے ڈاکٹروں کا روز منہ دیکھنا پڑتا تھا، لیکن زندگی وہی صحیح تھی، ہے یا نہیں؟ اب اگلی بات دیکھیں، اگلی بات یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے میدان معاشر میں لوگ جمع ہوں گے اور قیامت کے جو ہے نا وہ اس کی سختیاں ان کے سامنے آئیں گی، انہیں دنیا کی زندگی جو 60-70 سال ہے وہ تو اپنی جگہ رہی، قبر میں جتنے بھی 100 سینکڑوں سال رہا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسے قبر کی زندگی بھی تھوڑی لگے گی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے، وہ کہتے ہیں من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے، ابھی تو ہم لیٹے تھے، ابھی تو ہم لیٹے تھے، ابھی تو ہم گئے تھے. یہاں وہ بھی کہیں گے قیامت والے دن جو راحت میں تھے کہ ابھی لیٹے تھے ابھی اٹھ گئے، وہ بھی کہیں گے جو تکلیف میں تھے جن کو عذاب کا سامنا تھا قبر کے اندر، وہ بھی کہیں گے قیامت والے دن، کیونکہ آگے بڑا عذاب ہوگا، وہ پچھلے عذاب کو آسانی سمجھ رہے ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہیں نا. جیسے جیسے تکالیف کا سامنا آگے آگے بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے بندے کو، میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آج سے 5 سال پہلے چینی کا جو ریٹ تھا، آج تو وہ ریٹ نہیں ہے نا، آج تو کہیں آگے چلی گئی. آج سے 5 سال پہلے گھی کا جو ریٹ تھا وہ والا آج تو نہیں ہے نا. سچی سچی بتائیں، یہ 5 سال پہلے کو چھوڑیں، 2019 کو چھوڑیں، آپ سن 2000 کے بھی اخبارات اٹھا کے دیکھ لینا، وہاں بھی اخباروں میں یہی رونا آپ کو ملے گا کہ ہر شے مہنگی ہو رہی ہے، مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی، کیا کریں کیا کریں کیا کریں. اب جیسے جیسے مہنگائی آگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کو پچھلے دن جو ہیں وہ آسانی کے لگتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بابے جب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ہم جناب میلے پہ جاتے تھے، ہمیں 10 آنے ملتے تھے. کتنے ملتے تھے؟ 10 آنے ملتے تھے، وہ سکہ ہوتا تھا ایک، 10 آنے ملتے تھے، اس سے ہم 5 کلو جلیبیاں لاتے تھے، جی، اور گڑ لاتے تھے، اور پیسے بچا کے بھی آتے تھے. لوگ کہتے ہیں بابا دھیان سے چھوڑیں، اتنی بڑی تو نہ چھوڑیں. وہ کہیں گے بیٹا تھی وہ وقت دیکھا نہیں ہے، اتنا آسانی کا وقت ہوتا تھا. اب اسی طرح کر کے آج کسی فقیر کو بھی 10 روپے دے نا تو وہ بھی ایک دم سے دیکھتا ہے منہ کی طرف، ہیں جی. ایک دوست بتانے لگا کہ اس نے ایک فقیر کو پیسے دیے 10 روپے، تو اس نے کہا یار دھیان کرنا، پیسے ضائع نہ کرنا. اس نے کہا تیرے 10 روپے پہ عمرے نہ چلے جاؤں میں، اتنا تجھے میں تلقین کر رہا ہے، دیکھ 10 روپے رہا ہے اور مجھے تو کہہ رہا ہے سنبھل کے جانا، اتنی بڑی اماؤنٹ تو نے مجھے دی ہے تو پھر سیکورٹی گارڈ بھی دے دے ساتھ.
کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے ڈاکو چھین کے چلے جائیں. تو بھائی اسی طرح کر کے جیسے جیسے بندہ، اب وہ حالات بھی تنگی کے تھے، وہ حالات بھی پریشانی کے تھے، اب جیسے جیسے اس پریشانی سے بڑی پریشانی آتی جائے گی، پچھلی پریشانی بھی بندے کو آسان لگے گی، پچھلی پریشانی بھی بندے کو سکھ لگے گا. یہی حال اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا بیان کیا ہے قیامت کے دن کے معاملے میں. قیامت کے دن کو جب دیکھیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ حیران ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ دن، اس کا آنا کیسا ہوگا. جب وہ آ جائے گا تو وہ تو اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. جب وہ آئے گا تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. میں کہ لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعہ، تو اس دن دیکھے گا ہر دودھ پلانے والی عورت جو ہے اپنے بچے کو پھینک دے گی. حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اس دن. یعنی یہاں پہ جتنی مرضی تنگی آ جائے، ماں اپنے بیٹے کو تو سینے سے پرے نہیں نہ کرتی، چھوٹے سے بچہ، دودھ پینے والا بچہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قیامت کے دن وہ وحشت ناک دن ہے کہ قیامت کے دن جو ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں جو ہے نا وہ بھی بچوں کو پھینک دیں، بھول جائیں گے. یہاں بھی پریشانیاں ہیں. ہاں جی، مائیں جو ہے اپنے بچوں کو تو دور نہیں کرتی ہیں اپنے سے، جیسے بھی حالات ہو جائیں. ہو ماں کی بات ہو رہی ہے، کسی اور صفت کی خاتون نہ ہو. تو مائیں جو ہیں، مائیں تو اپنے بچوں کو کبھی بھی اپنے سینے سے دور نہیں کرتی. مائیں تو اپنے بچوں کو اپنی چھاتی سے چمٹا کے رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن یوم تذہل کل مرضعہ، اس دن ہر دودھ پلانے والی جو ہے نا وہ بھول جائے گی ہر چیز، چھوڑ دے گی ہر چیز. اب دیکھو بتائیں نا ذرا، جس دن کا آنا ایسا ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا. وہ دن جب آئے، وہ دن جب آئے، ہاں جی، چاند ستارے بھی ٹوٹ کے گر پڑے. آج تک تو نہیں گرے نا، گرے ہیں کبھی؟ چاند گرے، سورج گرے، چاند ستارے سورج ہر شے گر پڑے. ہاں جی، ہر شے بے نور ہو جائے، نور ان کا چھین لیا جائے. اور جناب یہ پہاڑ بڑے بڑے جو ہیں یہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں، جیسے روئی اڑتی ہے اس طرح اڑ رہے ہوں. کیا بنے گا اس کا؟ ایسا وحشت ناک دن قیامت کا، یہ اس کا آنا ہے بھائی. جب وہ آ جائے گا تو پھر بتائیں پچھلی تکالیف مصیبتیں، یہاں پہ کسی بندے کو 100 سال بھی لٹکا کے رکھا جائے الٹا، ہاں جی، وہ بھی قیامت کا دن دیکھ کے کہے گا یار مر گئے اسی، کہاں آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ کا مضمون دیکھیں جی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. اللہ تعالیٰ نے میں اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا تو ان کو لگے گا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً، ہم تو دنیا میں ایک گھنٹہ بھر رہے تھے، ایک گھڑی بھر رہے تھے وہاں پہ. ہیں جی، اللہ اکبر کبیر. اگلی بات دیکھیں، فرمایا کہ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. پھر بھولنے سے مطلب کیا ہے؟ کسی کے کام نہیں آئیں گے. یتعارفون بینہم، لیکن جانتے ہوں گے ایک دوسرے کو، پہچان ہوگی. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پہچان رکھے گا، ایک دوسرے کو پہچانے گا ضرور. یہ میری اماں ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ہیں جی، یہ میرے ابا جی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. سارے رشتوں کی پہچان ہوگی. اب بتائیں نا یہ پہچان اللہ نے کیوں رکھی؟ یہ بھی ان کو مزید ان کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے. جیسے دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہے نا یہاں پہ کھائی میں گرا پڑا ہو، بیگانے 1000 گزر جائیں، اسے کوئی نہ نکالے، اسے تکلیف نہیں ہوگی. اس کا اپنا گزرے اور وہ کہے بھی سے میرا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دے اور وہ اپنا ہاتھ نہ تھمائے، بتائیں کیا بنے گا اس کا؟ اسے کھائی میں گرنے سے بھی زیادہ تکلیف اس کے اپنے کے رویے سے ہوگی کہ اپنا میرا یہ کر رہا ہے میرے ساتھ. تو بتائیں قیامت والا جب دن ہو، ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہو، تو اس وقت جو ہے نا بیٹا ماں کے پاس جائے کہ مجھے کچھ نیکیاں دے دے، ماں جانتے پہچانتے ہوئے انکار کر دے. جی، بیٹا بچہ جو ہے نا اپنی انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، بیوی بھی انکار کر دے مدد کرنے کو. بیوی اپنے شوہر کے پاس جائے، شوہر بھی انکار کر دے مدد کرنے کو. جی، اپنے بھائی کے پاس جائے، انکار کر دے. تو بتائیں کتنا اذیت ناک مرحلہ ہوگا اس وقت لوگوں کے لیے. یار اصل دن تو پھر وہی ہے قیامت کا. تو اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے بتائیں؟ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہیں پڑا. کھجور کا ٹکڑا بھی پڑا ہے نا، وہ بھی دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو. آج تو بچا لو.
آقا علیہ السلام نے تو سارے ذرائع، سارے طریقے، سارے اسباب، ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں کس کس چیز سے آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں. اور ایک ہم ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے کسی سے، یار ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہاں تو ہم سیکھیں گے یار کاروبار کرنے لگے ہیں تو نقصان سے کیسے بچیں ہم. جی ہمیں گھاٹا نہ ہو، دکان شروع کرنے لگے نقصان سے کیسے بچیں. یہاں تو ہم سیکھتے ہیں لیکن آگے کا وہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں کسی سے، وہ تو ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے کسی سے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. میں گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹا کہا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی ملاقات ہونی نہیں ہے. اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے جھوٹ، یہ ذہن میں رہے بھائی. تمام نیکیوں کی اساس جو ہے نا، تمام نیکیوں کی اساس وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید ہے. بس اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید ہے. یہ چیز وہ ہے جو تمام نیکیوں کی اساس ہے. بندہ نیکیاں کرے گا یار آخرت میں جانا ہے، ہم نے حشر کا سامنا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. بندہ نیکیاں کرے گا، بندہ گناہوں سے بچے گا. تمام گناہوں سے بچنے کا واحد ذریعہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی امید ہے، اللہ کی ملاقات کی امید ہے. اور تمام نیکیوں کے کرنے کا جو واحد سبب ہے، تمام نیکیوں کی جو واحد اساس ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی امید ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید ہے. بس. اور جس بندے سے یہی نکل جائے تو بتائیں پھر کیا رہے گا. نیکیاں کرے گا وہ، گناہ سے بچے گا وہ. کافروں کو دیکھ لیں کہاں کرتے ہیں وہ نیکیاں، کہاں بچتے ہیں وہ گناہوں سے، رات دن گناہوں میں لت پت پڑے ہوئے. کیونکہ یہ جس چیز نے ان سے نیکیاں کروانی تھی وہی نہیں، جس چیز نے ان سے گناہ رکوانے تھے وہی نہیں پائی جا رہی ان میں. اس کی امید ہی نہیں ہے ان کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے ان کو. انہوں نے امید ختم کر دی. آج کے جو مسلمان غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے شوق ختم کر دیا. دو ہی چیزیں کرواتی ہیں، یا امید کرواتی ہے یا شوق کرواتا ہے. ان کو امید نہیں ہے، ان کو امید ہے تو شوق نہیں ہے. بتائیں نقصان ہوا یا نہیں ہوا. اور یہ ایک افسوسناک بات ہے، سچی بات ہے. ہم میں کتنے لوگ ہیں یار جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے. کتنے لوگ ہم نیکی کرتے ہوئے پہلے یہ نیت کرتے ہیں یا اللہ میں اس لیے نیکی کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے میسر آ جائے. ہم بزرگوں کے ملاقاتوں کی تو امیدیں رکھتے ہیں، فلاں بزرگ سے میری ملاقات ہو جائے، فلاں ولی سے میری ملاقات ہو جائے قیامت والے دن. جی اور یار رب کی ملاقات کی بھی کبھی دعا کی ہے ہم نے. وہ جو خالق اور مالک ہے جی، اس کی ملاقات کی، اس کے دیدار کی بھی کبھی دعا کی ہم. کبھی دل تڑپا ہے ہمارا رات کو سوتے ہوئے، یار دل ہمارا پھڑک رہا، اس کی دھڑکن بڑھ گئی ہو کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں ہمارا دل جو ہے نا وہ حرکت میں آ گیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. ایک رات بھی ہماری ایسی نہیں گزری ہوگی. بتائیں نا پھر یار اس خالق اور مالک سے، اس سونے رب سے ہم کس قدر لاپرواہ ہوئے پڑے. خسارہ جو ہے نا، خسارہ کسے کہتے ہیں یہ ذہن میں رہے. خسارہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے نا اس کے پاس 50,000 روپے، وہ کہیں میں جا کے ہندوانے لوں اور بیچ دوں، تربوز خریدوں جا کے اور بیچ دوں. یہ پیسے جو ہے نا اس کے پاس، یہ سرمایہ ہے اس کا. اب یہ گیا جا کے، اس کو کوئی ایسا بندہ مت سے لگ گیا جس نے سارے خربوز کچے دے دی، تربوز کچے دے دیے اسے. جی کچے تھے سارے سفید اندر سے. اب وہ لے کے آیا تو لوگ آ کے کہنے لگے ہمیں ٹک لگا کے دکھاؤ، کٹ لگاؤ اور دکھاؤ ہمیں. اب جس بھی دانے کو کٹ لگاتا ہے اندر سے کچا ہے، کوئی لے گا؟ شام تک سارے تربوز جو ہیں کاٹ کے ایسے فارغ ہو جائے گا. اب وہ نہ بکنے کے نہ وہ کھانے کے. تو بتائیں اس کا خسارہ ہو گیا نہیں ہوا. خسارہ کہتے ہیں اصل سرمایہ ضائع ہو جانے کو. اصل سرمایہ ضائع ہو گیا. اللہ نے یہاں جو فرمایا میں کہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹا کہا. یہ گھاٹا کیا ہے یار؟ یہ والا گھاٹا جو ہے نا، جسے اللہ نے گھاٹا کہا ہے، جسے اللہ نے نقصان اور خسارہ کہا ہے، اس جیسا خسارہ کوئی نہیں پوری دنیا میں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں استعداد دی تھی سننے کی. ہم حق کو سنتے، حق کو سن کر کے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طرف بھاگتے. لیکن ہم نے حق کو سننے والی استعداد ہی ختم کر دی. اللہ تعالیٰ نے دل دیا تھا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھنے کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت رکھنے کے لیے، علم دین کو اپنے دل کے اندر جگہ دینے کے لیے. جی لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ باقی ساری محبتوں کو جگہ دی ہے. بتائیں جس لیے یہ دل پیدا ہوا تھا، دل اس لیے استعمال نہیں ہوا، خسارہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ استعداد جو ہے دل کی یہ ہم نے ختم کر لی.
دیکھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قوت دی تھی، دیکھیں کیا ہم سے، ہم اس سے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ پر، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اپنے ایمان کو پختہ کریں، لیکن ہم نے ان آنکھوں سے کچھ اور ہی دیکھنا شروع کر دیا، ہم نے کچھ اور ہی دیکھنا شروع کر دیا۔ تو بتائیں جو چیز جس لیے ملی تھی وہ ہم نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اس کی استعداد ہی ختم کر دی، ہم نے اس کی استعداد ہی ختم کر دی۔ اب ہمیں نہ حق سنائی دیتا ہے، نہ ہمیں حق دکھائی دیتا ہے، نہ ہمیں حق سجائی دیتا ہے، نہ دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ سر کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، حق ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو بتائیں نقصان ہوا یا نہیں ہوا، خسارہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور بھئی خربوزے کا نقصان، تربوز کا نقصان جو ہے نا وہ دن بھر کا نقصان ہے، دوسرے دن آپ کما سکتے ہیں، یہ وہ نقصان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت والے دن بندہ کہے گا مولا ایک بار مجھے دے دے زندگی، دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے، پھر میں ان ساری استعدادوں کو جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں ان کو اسی کام میں لگاؤں گا جس لیے تو نے مجھے دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت نہیں ملے گی، باقی سارے نقصانوں کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ پیارے بھائیو یہ واحد نقصان ہے جس کا ازالہ ہی ممکن نہیں ہے، اس کا ازالہ ہی ممکن نہیں، ازالہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا۔ تو بتائیں اچھا جس بندے کو، یہ تو پھر عوام کی بات ہو گئی، پھر اگر کوئی بندہ عالم ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے، علم تو دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے جیسے اللہ تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا عالم کو وارث بنایا، حبیب کریم علیہ السلام کے ذمے تھا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام دین کو غالب کریں، تو کیا خیال ہے جو وارث ہوگا اس کے ذمہ بھی تو وہی کام ہوگا نا، ہیں؟ آقا علیہ السلام کے ذمے ہو کام کہ جناب حضور دین کو غالب کریں، اس کے لیے آقا علیہ السلام کو پتھر بھی لگیں، آقا علیہ السلام کو تکلیفیں بھی ہوں، آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ بھی شہید ہوں، جی آقا علیہ السلام کو زہر بھی دیا جائے، اور آقا علیہ السلام کا جو وارث بن کے بیٹھا ہے یہاں پہ اس کے ذمے صرف یہی ہو کہ پوری زندگی فضائل سناتا رہے اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتا رہے، بس۔ اس کو جو اللہ تبارک و تعالی نے استعداد علم عطا فرمائی تھی اس کا مقصود یہ تھا کہ غلبہ دین کے لیے کام کرتا، اپنے علم کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے دفاع میں، رسول اللہ علیہ السلام کے ناموس کے دفاع میں، اللہ تعالی کے دین کے دفاع میں صرف کرتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے جناب ادھر ادھر جناب پیروں کی جھوٹی تعریفیں کر کر کے اپنی زندگی برباد کر دی، ایک پیر کے دروازے پہ بندھا ہوا ہے جی، ساری زندگی پیر کی جھوٹی کرامتیں سنائی اس نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے علم اس لیے عطا فرمایا تھا، اس بندے نے بھی اپنی استعداد علم کو ضائع کیا ہے، جس لیے اللہ تعالی نے اسے علم دیا تھا اس نے اس میں خرچ نہیں کیا اپنا علم۔ بتائیں پتہ کیا ہے جو بندہ استعداد علم ضائع کر دیتا ہے اس کے لیے بنتا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، دیکھیں حدیث پاک، آقا علیہ السلام جب میرے صحابہ کی گستاخی ہو اس وقت کوئی عالم جو ہے اپنا علم ضائع نہ کرے، اپنا علم ظاہر نہ کرے، اپنے علم کے مطابق میرے صحابہ کا دفاع نہ کرے، حضور فرماتے ہیں اس پر لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو بتائیں جہاں پہ علم عالم کو علم ہو اور وہ ناموس صحابہ پر نہ بولے وہ تو ہو لعنتی، جو ناموس نبی پر نہ بولے، ناموس خدا پر نہ بولے، نہ توحید کے دفاع میں بولے، نہ توحید نہ دین کے دفاع میں بولے، نہ قرآن کے دفاع میں بولے، بتائیں وہ لعنتی ہے یا نہیں؟ تو پھر نبی کا وارث کہاں ہوا؟ نبی کے وارثوں پہ لعنتیں پڑتی ہیں بھلا بتائیں؟ نبی کے وارثوں پہ تو لعنت نہیں بھیجی جاتی، یہ لعنت اسی پر پڑتی ہے جو بندہ استعداد علم کو برباد کر دے، ضائع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پہ کیا کیا کہا جائے یار، کس کس نے کون کون سی استعداد ضائع کی ہے ہیں؟ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ بندہ دے دے کام کرنے والا دین کا، لیکن وہ جناب ٹچے کام کرتے رہے، ادھر ادھر جناب سر مارتے رہے، کبھی اس طرح کی حرکت کبھی اس طرح کی حرکت، اور بندہ اس کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے، اس نے بھی اپنی استعداد ضائع کر دی، گھاٹے میں پڑ گیا وہ بھی، نقصان میں پڑ گیا وہ بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں کہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹا کہا، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے ہی نہیں تھے، یہ ہدایت سے دور ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی